بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ران ہمیں ڈھانپنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ ہے آج کی ہماری حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے منگیتر کو دیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سطر کا 3130ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ حدیث 17 ہے۔ باب الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن محمد بن جحش رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان قال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة، رواہ فی شرح السنہ۔ معزز خواتین حضرات، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ حدیث امام بغوی نے اس کو شرح السنہ میں 2251 حدیث کے تحت نقل فرمایا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں 5ویں جلد کا 290 صفحہ ہے۔ امام حاکم اپنے مستدرک میں اس کو لے کر آئے ہیں 4 جلد کے 180ویں صفحے پر۔ اور اس حدیث کے شواہد یعنی اس کی تائید میں آنے والی احادیث بہت ساری ہیں، جن میں سنن ترمذی کی 2798ویں حدیث بھی شامل ہے۔ اور یہاں میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں اہل علم کے درمیان شدید اختلاف ہے، لیکن جو خلاصہ میرے سامنے آیا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو ہدایت الرواہ میں حسن قرار دیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے شیخ شعیب الارناؤط ماضی قریب کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت، انہوں نے اس کو شواہد کی بنا پر صحیح قرار دیا۔ پھر امام ابن ترکمانی الجوہر النقی میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں 2 علتیں ہیں، اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ امام دارقطنی نے اس کی سندوں میں اختلاف کیا ہے، جبکہ ابو کثیر جو راوی ہیں ان کا نام نہیں مل سکا۔ پھر امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں فرمایا کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی صحیح ہیں سوائے ابو کثیر کے۔ امام بیہقی نے الخلافیات میں ذکر فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح اور قابل حجت ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الادب میں 40ویں باب میں ران کے سطر کے حوالے سے آنے والے باب میں 2798ویں حدیث کے تحت اس کو نقل فرما کر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی 4014ویں حدیث پیچھے گزری، اس میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث کسی بھی اعتبار سے معزز خواتین حضرات حسن درجے سے کم نہیں ہے۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ سیدنا محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا گزر سیدنا معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا، اور ان کی دونوں رانیں نظر آ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا معمر اپنی رانوں کو ڈھانپ لو، اس لیے کہ ران تو پردے میں شامل ہیں، ران تو شرمگاہ کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں مردوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، خاص طور پر کھیلوں کے دوران ہاکی دیکھ لیں، فٹ بال دیکھ لیں، رانے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور صبح صبح بہت سارے مرد اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنی رانوں کو ڈانپنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی حدیث کا سبق مکمل ہوا۔ آپ سے گزارش ہے اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔